الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو ایک خط لکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں کوئی تاریخ وغیرہ لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھنے کے بعد اس کا جواب لکھا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جواب لکھا اور یہ لکھا کہ آپ نے جو خط لکھا ہے اس میں کوئی تاریخ درج نہیں ہے. اس سے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ خط کب کا ہے، پہلے کا ہے، بعد کا ہے، کب کا ہے. تو یہ جواب لکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جواب پڑھا، فکر ہوئی کہ اس وقت اسلام دنیا کے اکثر حصوں میں پھیل چکا ہے، 2/3 دنیا میں جو ہے اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، بول بالا ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی تاریخ فکس نہیں ہے، کوئی سن فکس نہیں ہے، مقرر نہیں ہے. صحابہ کرام کو بلایا، بلانے کے بعد ایک تقریر کی اور تاریخ اور سن کے بارے میں اہمیت کو بیان کیا. پھر مشورہ ہوا کہ ہمارا سال کب سے شروع ہو. جس طریقے سے عیسوی تاریخ ہے، انگریزی تاریخ ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کوئی مقرر سن نہیں تھا. جو واقعہ پیش آتا تھا، جو اسی سے جو ہے وہ تاریخ کا حساب لگایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو سن نبوی لکھنے لگے. تاریخ مہینہ تو یہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا، قرآن کریم کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی تعداد کو لکھ دیا ہے. لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری کے اندر صحابہ کرام کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد مشورہ ہوا. مشورے میں بہت ساری باتیں جو ہے آئی. کسی نے رائے دی کہ جو ہے ہمارا سال جو ہے شروع ہو وہ آپ کی پیدائش سے ہو. تو حضرت عمر نے منع کیا کہ اس سے یہودی نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ ان کا سال بھی جو ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ حضرت ایسا کیجیے کہ جب سے آپ کو نبوت ملی تھی اسی سے جو ہے ہمارا سال شروع کیا جائے. تو حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نبوت ملنے کے بعد مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بہت زیادہ ہوا ہے، لوگوں نے بہت پریشان کیا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے یہ رائے دی کہ جو ہے جس وقت سے آپ نے ہجرت کی ہے تب سے جو ہے ہمارا سال شروع ہو، تو مشورے میں یہ بات طے ہو گئی، کیونکہ ہجرت کے بعد سے اسلام کا غلبہ ہی غلبہ رہا ہے، اسلام جو ہے ہلکا اور پھولتا اور جو ہے پھیلتا ہی رہا ہے۔ پھر اس میں یہ طے ہوا کہ جو ہے ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لیکن اس کا جو مشورہ ہوا تھا وہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا، اس لیے تمام کے رائے اور مشورے سے محرم کے مہینے سے سال کا آغاز ہوا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی جو ہے 4 مہینوں کو بزرگی والا مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے جو ہے یہ عظمت والے مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان 4 مہینوں کی قدر کرتے تھے، ان 4 مہینوں کو بزرگ مانتے تھے، اور ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، مکی زندگی کے اندر بھی آپ نے روزہ رکھا ہے، اور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی جو ہے اس مہینے میں خاص کر جو ہے اس مہینے کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، روزوں میں بہترین روزہ رمضان کے مہینے کے بعد جو ہے یہ عاشورے کا روزہ ہے، روزوں میں فضیلت والا روزہ رمضان کے مہینے کے بعد جو ہے یہ عاشورے کا جو ہے محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور اس کو فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں آپ روزہ رکھتے تھے، وہاں کے یہودی لوگ بھی جو ہے اس دن روزہ رکھتے تھے، مدینے کے اندر مدینے کے یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ما ھذا الیوم الذی تصومون، یہودیوں سے سوال کیا کہ آپ لوگ جو اس دن روزہ رکھتے ہو یہ کیسا دن ہے آپ کے نزدیک؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے اور خوشی کا دن مناتے تھے، عید کا دن مناتے تھے، اور اس دن کو عظمت والا دن جو ہے مانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا الیوم الذی تصومون، اس دن جو آپ لوگ روزہ رکھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مدینے کے یہودیوں نے فرمایا، ھذا یوم عظیم، یہ ہمارے نزدیک بہت بڑا دن ہے، یہ ہمارے نزدیک بہت بڑا دن ہے، عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ اور آگے فرمایا یہ اس کی فضیلت اس لیے ہے، انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور ان کی قوم کو نجات دی،
اور فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا کے اندر غرق کر دیا، فرعون کو غرق کیا، ڈبو دیا، ختم کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو جو ہے نجات ملی، ان کے ظلم و ستم سے جو ہے یہ لوگ بچ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس دن جو ہے روزہ رکھا۔ اس دن حضرت موسیٰ نے شکریہ کے طور پر کہ فرعون کے ظلم و ستم سے جو ہے آج نجات ملی ہے، اس دن روزہ رکھا، شکر ادا کیا اللہ کا۔ اس لیے ہم بھی جو ہے ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ مدینے کے یہودیوں نے کہا، مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، انہوں نے شکرانے کے طور پہ جو ہے اس دن روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ حقدار ہم ہیں، کیونکہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ ہمارے پہلے آئے ہوئے نبی تھے، اس لیے ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی، حکم دیا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی جو ہے اس کا استحباب باقی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، اور اس کو ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عاشورے کے دن روزہ رکھے گا اس کو اس کے 1 سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کے 1 سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ جو ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ جو ہے یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس کی برکت اب سے نہیں بہت پہلے سے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شہر اللہ محرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیں، اور ہم اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیں۔ ہم اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام کرنا پسند نہ کریں، یہ ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا کہ جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور یہ جو ہے بزرگی والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے کو منحوس مانیں، ہم اس مہینے کے اندر منگنی نہ کریں، ہم اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہ کریں، ہم اس مہینے کے اندر کوئی نئی چیز خریدنا پسند نہ کریں، ہم اس مہینے کے اندر جو ہے غم منائیں، ہم اس مہینے کے اندر جو ہے کالا کپڑا پہنیں، ہم اس مہینے کے اندر جو ہے ناچیں اور گائیں، ہم اس مہینے کے اندر جو ہے ڈھول اور تاشا بجائیں۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے جیسے مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے کہ غم کا مہینہ قرار دیا جائے اور اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہ کیا جائے اور اس مہینے کے اندر کوئی سامان خریدا نہ جائے۔ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو آدمی جو ہے عاشورے کے دن ایک روزہ رکھے گا جو ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی روزہ رکھے گا یعنی پہلی تاریخ کو دوسری تاریخ کو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 مہینے کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب، اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ کہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ ہاں، جو لوگ مانتے ہیں وہ روافض کا طریقہ ہے، شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے، ان کا مذہب ہے، ان کے مذہب میں وہی سکھایا جاتا ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، یہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، شباہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہم اگر غیروں کی شباہت اختیار کریں گے، غیروں جیسا طریقہ اختیار کریں گے، روافض اور شیعہ جیسا طریقہ اختیار کریں گے، کل ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پوری زندگی ہم یہاں مسلمان رہے، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے رہے، دوسرے لوگ تانا دیتے تھے ہم کو دیکھ کر کے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے نمازی، یہ ہے نبی کا ماننے والا، اور مرنے کے بعد ہمارا طریقہ غیر جو ہے ہماری زندگی میں ہمارا طریقہ غیروں جیسا رہا، ہم جو ہے غیروں جیسا جو ہے اپنی زندگی گزارے، تو مرنے کے بعد ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ ہم کو اٹھایا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت شرمندگی ہوگی۔ دنیا میں پوری زندگی ایمان والوں کے ساتھ رہے، مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمانوں کے تہوار میں شریک رہے، رمضان کا روزہ رکھے، اور مرنے کے بعد غیروں کے ساتھ حشر ہو، ہمارے لوگ بھی دیکھنے کے بعد تانا دیں گے، یہ تو ہمارا آدمی ہے، یہ وہاں کیسے گئے؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کی بات ہے، گہرائی سے سوچئے، دماغ ٹھنڈا کر کے سوچئے کہ یہ جو محرم کے مہینے میں یہ جو آج کل ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ سوچیں گے تنہائی میں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں، عقل میں بات ڈالے گا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آخر اس مہینے کو غم کا مہینہ کیوں مناتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ مناتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو غم کتنا دن مناتے ہیں؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ کی سال بھر؟ کتنا غم مناتے ہیں؟ 3 دن مناتے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن مناتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کوئی غم منانے بولے تو اسی کو 2 چپک لگا کر کے بھگا دیتے ہیں۔ کتنا بھی گھر کا مرنے والا آدمی لاڑکا ہو، پیارا ہو، اچھا ہو، غم کتنا مناتے ہیں؟ 3 دن۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرے ہوئے کتنا زمانہ ہوا؟ 1400 سال۔ اور آج ہم غم مناتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ مثلا تعزیہ بنانا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم لوگ اسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے بنایا؟ یہ غیروں کے تعلق سے جو ہے آیتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو کہا تھا، کیا تم اسی کو خدا مانتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ آج ہمارا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ تعزیہ بنا رہا ہے اپنے ہاتھ سے، کاغذ لگا رہا ہے، پلاسٹک لگا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا کر کے پھر اس کے سامنے جو ہے نظر و نیاز چڑھایا جا رہا ہے۔
اس کے سامنے دعائیں مانگی جا رہی ہے، بعض عورتیں اس کے سامنے جا کے سجدہ بھی کرتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہاں گئی ہماری عقل؟ ارے سوچو، جس ہاتھ سے تم نے اسے بنایا ہے وہ تمہاری مراد کیسے پوری کرے گا؟ تمہارے گھر میں جو ہے اولاد کیسے دے گا؟ وہ تمہارے روزی میں برکت کہاں سے لا کے دے گا؟ تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کاغذ سے بنایا ہے، اس کو لکڑی سے بنایا ہے، کہاں سے تمہاری وہ مدد کرے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے میں غیروں میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارے میں ہندوؤں میں کافروں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ پتھروں کا جو ہے بناتے ہیں، وہ جو ہے مٹی کا بناتے ہیں، ہم جو ہے کاغذ کا اور لکڑی کا بنا کر کے اس کے سامنے پوجا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچئے ہم جھنڈی کیوں لہراتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا اور ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا گیا، الگ کرنے کے بعد جو ہے ابن زیاد کے لشکر والوں نے، جن لوگوں نے قتل کیا تھا، آپ کے سر کو اپنے نیزے پہ لگا کر کے جو ہے اوپر کیا اور ناچتے اور کودتے ہوئے جو ہے ابن زیاد کے پاس وہ لوگ گئے کہ اب ہم کو انعام ملے گا، ہم نے بڑا کام کر دیا۔ آج اس کی نقل ہم اتار رہے ہیں۔ ہم تعزیہ بناتے ہیں امام حسین کے نام پہ، کیا کبھی تم نے اپنے ماں باپ کے نام پہ تعزیہ بنایا ہے؟ کیا کبھی تم نے تمہارے محلے کے کسی صدر اور سیکریٹری کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی برسی اور جو ہے 40ویں بھی جو ہے تعزیہ بنا کے پورے محلے میں پھرائے ہو؟ جب تم اپنے لیے پسند نہیں کر سکتے تو نواسہ رسول کے لیے تم کیسا پسند کرتے ہو؟ وہ نواسہ رسول جس کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین ابنائے، یہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، فمن احبہما احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن احب، اور آگے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ حضرت امام حسین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے اور یہ آ کر گردن میں پیٹھ میں سوار ہو جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو لمبی کر دیتے تھے کہ خدا نخواستہ اگر میں سر اٹھاؤں گا تو میرے نواسہ جو ہے نیچے گر جائیں گے اور اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو لمبی کر دیا تاکہ میرے نواسے کو تکلیف نہ پہنچے، اور آج ہم ہیں کہ ان کے نام سے تعزیہ بنا کر کے جو ہے ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، جواری ہیں، زناکاری ہے، ایسے لوگ جو ہے پورے سال اللہ کی نافرمانی کے اندر جو ہے مشغول رہتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر ان کے دلوں میں اور ان کے جسم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گھس جاتے ہیں، محبت سوار ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے اندر حضرت امام حسین کی محبت ہوتی، تم نماز پڑھنے والے ہوتے، تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوتے، تم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوتے، تم ماں باپ کے ساتھ جو ہے احسان کرنے والے ہوتے۔ تمہارے اندر حسین کی ہمدردی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پوچھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے اندر جو ہے شرکت کے لیے گئے ہیں، اور اس جنازے کے اندر حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ میں ہیں۔ واپسی میں آتے وقت جو ہے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے تو کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو گئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بیٹھ کر کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کے جو ہے ان کے پاؤں سے جو ہے ان کے دھول کو اور مٹی کو صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے صحابی جو ہے میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے فرمانے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا مت کیجئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین، جو آپ کا مرتبہ مجھے معلوم ہے، جو آپ کی فضیلت مجھے معلوم ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہ آپ کو کاندھے پر سوار کر کے پھرائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، صحابہ کرام نے جن کی تکلیف کو پسند نہیں کیا، آج ان کے ماننے والے مسلمان جو ہے تعزیہ بناتے ہیں اور اس کو گلی گلی پھراتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بنا کر کے پھر اس کے سامنے جو ہے منتیں مانگتے ہیں کہ میری مراد پوری کر دو، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے اولاد دے دو، میری روزی میں برکت نہیں ہے برکت دے دو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بے وقوفی کی علامت ہے، یہ حماقت ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کہ تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس مہینے کے اندر یہ جو ماتم کیا جاتا ہے، ماتم کس کا کیا جاتا ہے؟ وہ مرنے والے کا کہ زندہ آدمی کا؟ کس کا کیا جاتا ہے؟ ارے ہمارے یہاں ماتم جو کرتے ہیں کس کا کرتے ہیں؟ مرنے والے کا زندہ کا؟ مرنے والے کا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، یہ زندہ ہے، اور زندہ آدمی کا ماتم نہیں کیا جاتا، مردہ کا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کے حساب سے حضرت امام حسین زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ زندہ ہیں، اور ہمارے حساب سے مردہ ہیں۔ قرآن کی بات سچی ہے، ہماری بات سچی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ خود فیصلہ کر لو۔ آج کے نوجوان جو دیوانوں کی طرح جو ہے پھرتے رہتے ہیں، امام حسین حسین حسین، اور جو ہے یا حسین، تو ان کو بولنے بھی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگا دیتے ہیں وہ لوگ۔ ہماری اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم کے مہینے میں یہ جو کربلا کا اور یہ جو تعزیہ کا طریقہ آیا ہے، یہ روافض سے آیا ہے، شیعہ لوگوں سے آیا ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ مناتے ہیں، ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، وہ منائیں، کچھ بھی کریں، ان کا طریقہ ہے، اس سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن ہمارے سنی مسلمان، ہمارے نبی کے ماننے والے مسلمان جو ہے اپنے نبی کے نواسے کا مذاق اڑائے، یہ شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں جتنے بھی ساتھی ہیں، نوجوان ہو بوڑھے ہوں، تنہائی میں جا کر کے سوچیں، غور کریں کہ ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، انتقال کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ہمارے باپ دادے کا اگر کوئی تعزیہ بنائے، علم بنائے، کوئی شکل بنا کر کے جو ہے ڈھول تاشا لے کر کے اگر پھرے، تو ہم اس کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خود سوچئے، غور کیجیے۔ جب ہم اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کر سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے کے لیے کیسا پسند کر سکتے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر جو ہے بعض لوگ سبیلے لگاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث کے اندر، حدیث سے 2 چیزیں ثابت ہے محرم کے مہینے میں، ایک عاشورے کا روزہ ہے، اور دوسری ایک حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، کہ عاشورے کے دن جو لوگ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال کو اچھا سے اچھا چیز کھلائے،
مثلا روزانہ 2-3 آئٹم پکاتے ہیں، 2-3 ترکاریاں پکاتے ہیں، اگر عاشورے کے دن جو ہے اس میں آئٹم کو زیادہ کر دیا، 5-6 آئٹم بنا لیا، اچھے سے اچھا کھانا پکا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے روزے میں برکت عطا فرما دے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا ہے، یہ سبیلے لگا کر کے حضرت امام حسین کی مذاق نہیں بنانا ہے۔ حضرت امام حسین جو ہے پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں اس دنیا سے گئے، اور ہم لوگ جو ہے سبیلے لگا کر کے ان ناچنے اور گانے والوں کو سبیلے پلا کر کے خوش ہوتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی روح کو جو ہے ثواب ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بہت ساری رسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے میں 2 کام کرنے کے ہیں، ایک عاشورے کا دن روزہ رکھنا ہے، اور عاشورے کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن صحابہ کرام کے پوچھنے پر پھر فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزے کو ملا لو، کیونکہ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، اور اسلام جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی جو ہے مخالفت جو ہے کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ یا تو 9ویں تاریخ کا یا تو 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لو، اور دوسرا کام اس دن جو ہے اپنے اہل و عیال گھر والوں پر جو ہے خرچ کرنا ہے، اچھی سے اچھی چیزیں بنا کے کھلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا